تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی ہاف ہارٹیڈلی دعا کر رہے تھے یا اللہ کے نبی کا یقین نہیں تھا اللہ کی ذات پہ؟ بالکل تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری دعا لازمی قبول کریں گے. کیونکہ دعا کس طرح کرنا چاہیے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے دعا اس طرح کرو جس طرح کہ تمہیں یقین ہے کہ میری دعا لازمی قبول ہوگی. تو ہمیں انشاءاللہ یقین اور فیت اور توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ کہ یہ چیز ہمیں کبھی بھی ٹچ نہیں کر سکتی ایکسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی نہ ہو. اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی شخص اسے دور نہیں کر سکتا ایکسیپٹ اللہ کی ذات کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ خیر کا ارادہ کرنا چاہیں تو کوئی شخص اسے دور نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کا پہ توکل ہے کہ اللہ اگر آپ نے میرے لیے لکھا ہے نا تو کوئی دور نہیں کر سکتا ایکسیپٹ آپ کی ذات کے. I'll take precaution measures لیکن دور آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میرے لیے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو چاہے پوری دنیا مل کے بھی میرے لیے شر کا ارادہ کر لے وہ مجھے شر نہیں پہنچا سکتے. اور یہ تو دعائیں جو آپ ہر نماز پر مانگتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ یا اللہ جو آپ دینا چاہیں اسے روک نہیں سکتا اور جس چیز سے آپ روکنا چاہیں اس سے وہ کچھ دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور کسی کا کی پروجنی کسی کا جو لینیج ہے اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدے کا مالک اللہ کی ذات ہے یاد رکھیں. نقصان بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ دینا چاہے پوری دنیا مل جائے تو کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے بٹھایا ہوا تھا سواری کے تو کیا کہا تھا؟ احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا تم ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا استعنت فاستعن باللہ. جب بھی تم مدد مانگنا اللہ کی ذات سے مدد مانگنا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. اور جب بھی تم سوال کرنا ہمیشہ اللہ سے سوال کرنا. اور یہ بات جان لو میرے بیٹے کہ پوری قوم اور امتیں مل کے تمہارے لیے شر کا ارادہ کریں تمہیں شر نہیں پہنچ سکتا ایکسیپٹ وہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. رفع الاقلام وجفت الصحف. پینز جو لکھ رہے تھے تقدیر وہ اٹھ چکے ہیں اور جو انک ہے وہ ڈرائی ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہمیں امیزنگ ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ سکھا رہے ہیں کہ مجھے کس کو راضی کرنا ہے؟ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر میں نے اپنے رب کو راضی کیا تو پوری دنیا مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی اگر وہ نہ چاہے تو. اور اگر میں نے لوگوں کو راضی کیا اور اللہ کو ناراض کیا تو پھر نہ اللہ میرے ساتھ ہوگا نہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھیں یہ رول ہے میں نے لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں اللہ بھی راضی رہ جاتے ہیں. میں نے لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں اللہ بھی راضی رہ جاتے ہیں اور لوگ بھی الٹیمیٹلی آپ سے خوش ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے پاس آتے ہیں سوری کرتے ہیں آپ کو دوبارہ وہ they start loving you again. لیکن جب آپ نے اللہ کو ناراض کیا اور لوگوں کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں لوگ بھی الٹیمیٹلی آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ناخوش ہو جاتے ہیں. جو بھائی بہن حرام ریلیشن میں ہیں ہم لوگ اپنے جو ایک محبوب ہے یا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں نا یاد رکھیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو رہے ہیں وہ شخص بھی ایک دن آئے گا کہ آپ سے ناراض ہو کے آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. لا طاعت خالق. مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں خالق کی نافرمانی میں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں ایک لڑکی سے میں نے کتنے اچھے سے وعدے کیے ہوئے تھے اور وہ سب چیزیں میں کیسے چھوڑ دوں اسے اس کو برا نہیں لگے گا. کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا لگے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو روزانہ آپ کا اس سے بات کرنا برا نہیں لگ رہا؟ کیا وہ ناراض نہیں ہو رہے؟ کیا آپ ان کی حدود کو پامال نہیں کر رہے؟ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیار ہمارے دل سے زیادہ قریب ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. لیکن جو ایمان والے نہیں ہے نا پھر ہر چیز کی محبت جو ہے نا انسان کے دل میں آ جاتی ہے اور پھر بھی اسے سکون اور چین کبھی نہیں ملتا. تو this brings us to the seventh point. The seventh point of today's talk is the seventh point is اللہ کی ذات پہ ہر معاملے میں توکل کرنا. جو آپ کی زندگی میں مسائل ہیں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں اللہ کی ذات پہ توکل کرنا. And this is the thing.
یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں مصیبتوں سے باتیں بتا دی کہ کیا کس طرح سے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم پریکٹیکل ایگزامپلس کہ واقعی میں جو لوگ نیک لوگ گزرے انہوں نے اللہ کی ذات پہ کس طرح توکل کیا, اور ان نیک لوگوں کے سردار کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اللہ کی ذات پہ کس طرح توکل کیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, متفقن علیہ حدیث ہے. بائی دا وے یہ بات یاد رکھیں, جب بھی کہا جائے نا متفقن علیہ حدیث ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں؟ لیٹ می ویٹ اے فیو سیکنڈس, لیٹ می ٹیسٹ یو گائز کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں, کیونکہ آج ہم نے سیشن لیٹ سے شروع کیا ہے. تو آئی وانٹ یو ٹو stay awake. What does that mean? متفقن علیہ, agreed upon حدیث. کچھ لوگ ہوتے ہیں حدیث کوٹ کرتے ہیں اینڈ اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے agreed upon یا متفقن علیہ. اس سے کیا مطلب ہے؟ let me check replies انشاءاللہ. کسی نے بھی رپلائی نہیں کیا ماشاءاللہ, یا آپ لوگوں کا یہ تواضع ہے, آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے علم کو چھپا کے رکھیں. جی what does that mean? جس پہ سب ایگری ہوں. کون سب ایگری ہوں؟ سعد حفیظ کہہ رہے ہیں کون سب ایگری ہوں؟ سعد, میرے پڑوسی سارے علماء کون ایگری ہوں؟ شاد میر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. اچھا, کچھ تو کہہ رہے ہیں نو کانفلکٹس. ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم کسی حدیث کے سامنے یہ پڑھتے ہیں متفقن علیہ, agreed upon, اس کا کیا مطلب ہے؟ all فقہ, تمام فقہ اس پہ اگری کرتے ہیں؟ نہیں, رانگ آنسر. بھائی مجھے نہیں پتا. اوکے الحمدللہ, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. دس از ویری گڈ کہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ لا ادری نصف العلم, saying that I don't know is half of the knowledge. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. کچھ میں نے ایک نام دیکھا تھا, غالباً سسٹر زنیرہ تھی, کون تھی, انہوں نے لکھا ہوا تھا, انہوں نے صحیح رپلائی کیا. میں بعد میں رپلائی دیتا ہوں, لیٹ می چیک. All muhaddis agreed, no, wrong answer. Every scholar agrees on it, no, wrong answer. Scholars a consensus, no, wrong answer. Authentic, definitely وہ authentic تو ہوتی ہے, authentic تو ہوتی ہے. Yes, اسما یحییٰ کہہ رہی ہیں امام بخاری and Muslim both have quoted the hadith and they agreed upon it. متفقن حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو بخاری میں آئی ہے, صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آئی ہے. جو حدیث کی سب سے دو اتھینٹک کتابوں میں آ جائے نا, بخاری اور مسلم میں, وہ متفقن علیہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو جو حدیث, and this is the highest category of حدیث, جو کہ بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں لا دی ہے, کیونکہ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو جو حدیث صحیح بخاری میں آ گئی ہے اور صحیح مسلم میں آ گئی ہے تو وہ متفقن علیہ حدیث ہے, اور جس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں agreed upon. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری امت کا اس پہ اجماع ہو گیا ہے, تمام حدیث کتابوں میں آ گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو متفقن علیہ حدیث ہو وہ ابن ماجہ میں, سنن ترمذی میں نہ آئی ہو. ٹھیک ہے, وہ صرف بخاری اور مسلم میں ہی ہو. ٹھیک ہے, تو اور تمام فقہ کا اس پہ, ویسے تو جو حدیث صحیح بخاری میں آ جائے اور صحیح مسلم میں آ جائے, ہر انسان کو چاہیے کہ اس پہ ٹرسٹ کرے اور لائے کرے, کیونکہ اس کی وہ اتھینٹک حدیث ہے. وہ اپنے صحت کے اعتبار سے, ہیلتھ کے اعتبار سے اٹس امیزنگ حدیث, مطلب اٹ از ایزیلی ایکسیپٹیبل, کیونکہ وہ صحیح حدیث ہے. تو امت کو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ کرتے نہیں ہیں اور کچھ ڈفرینٹ اوپینینس کو فالو کرتے ہیں. سو دس واز a short quiz from all of you guys, mashallah.